پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ روس سے تیل نہیں لا سکتے. پھر انہوں نے کہا گئے تو ہیں روس، لیکن روسی ان کو گھاس تھوڑی ڈالیں گے، وہ تو جوان مرد کسی دلیر لیڈر کی تلاش میں. پھر وہ روسی 86 لوگ لے کے ایک بوئنگ میں پاکستان آ گئے. انہوں نے کہا یار یہ آنے جانے سے بات تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں اور اگلے 30 دن میں ہم کمرشل معاہدہ کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھا دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنسز بہت سی سن رکھی ہیں، ان سے تیل تھوڑی آتا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ کمرشل معاہدہ طے ہو گیا. تو انہوں نے کہا جہاز تو نہیں نکلا نا. تو اب جہاز بھی نکل آیا. تو انہوں نے کہا کدھر ہے بھائی تیرا جہاز؟ روز مجھ سے پوچھتے تھے کدھر ہے بھائی وہ جہاز، اتنے دن لگتے ہیں جہاز کو آنے میں، وہ جہاز کدھر ہے؟ تو پھر جہاز بھی لگ گیا. تو انہوں نے کہا اوہو، اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری ریفائنری میں یہ جہاز چل ہی نہیں سکتا. اب کل سے وہ ریفائنری میں چلنا بھی شروع ہو گیا ہے. تو آج صبح سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چینی کرنسی میں ٹریڈ ہوئی ہے؟ یار حیرت ہے. لیکن اگر تیل آ ہی گیا تو پھر کیا آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ عوام کو مبارکباد دی جائے؟ ہمیں کہا گیا کہ پتہ یہ حکومت کیوں الٹی پچھلی حکومت؟ کیونکہ امریکہ نے الٹائی. اور پتہ ہے امریکہ نے کیوں الٹائی؟ کیونکہ ہم روس سے تیل لا رہے تھے سستا. تو بھائی اب کیوں نہیں الٹائی؟ اب تو تیل آ گیا. آپ نے تو ہوا میں ایک بات ہی کی تھی، تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ 4 سال میں کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں ان کو سہولت ملنی چاہیے؟ یا غریب صرف ابھی ہیں؟ آذربائیجان سے آنے والی LNG بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا کانٹریکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. ریفائنری کی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریفائنری کی پالیسی اپروو ہو گئی ہے. ہمارے پاس تو 1 سال تھا، یہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو پچھلے 4 سال میں آپ کے گمان میں یہ کیوں نہیں آیا؟ یہ صرف اوئے تو ہی تھی جو آج صبح سے بھی چل رہی. ارے بھائی آج تو خوشی کا وقت ہے یار، سانس لے لو. آج بھی ہوئے تو صبح سے وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے پاکستان بھاڑ میں جائے، ہم جیتے. ارے یار جیتنے دو پاکستان کو، تم کریڈٹ لے لو، کیا مسئلہ ہے؟ کام تو ہونے دو. تیل آ رہا تھا. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ روس سے تیل نہیں لا سکتے. پھر انہوں نے کہا گئے تو ہیں روس، لیکن روسی ان کو گھاس تھوڑی ڈالیں گے، وہ تو جوان مرد کسی دلیر لیڈر کی تلاش میں. پھر وہ روسی 86 لوگ لے کے ایک بوئنگ میں پاکستان آ گئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی وزیر ان کے اور فرسٹ ڈیپٹی منسٹر آف انرجی دونوں آ گئے اور ساتھ میں 86 لوگ اور لے آئے. انہوں نے کہا یار یہ آنے جانے سے بات تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں اور اگلے 30 دن میں ہم کمرشل معاہدہ کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھا دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنسز بہت سی سن رکھی ہیں، ان سے تیل تھوڑی آتا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ کمرشل معاہدہ طے ہو گیا. تو انہوں نے کہا جہاز تو نہیں نکلا نا. تو اب جہاز بھی نکل آیا. تو انہوں نے کہا کدھر ہے بھائی تیرا جہاز؟ روز مجھ سے پوچھتے تھے کدھر ہے بھائی وہ جہاز، اتنے دن لگتے ہیں جہاز کو آنے میں، وہ جہاز کدھر ہے؟ تو پھر جہاز بھی لگ گیا. تو انہوں نے کہا اوہو، اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری ریفائنری میں یہ جہاز چل ہی نہیں سکتا. اب کل سے وہ ریفائنری میں چلنا بھی شروع ہو گیا ہے. تو آج صبح سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چینی کرنسی میں ٹریڈ ہوئی ہے؟ یار حیرت ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو کب یقین آئے گا؟ اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو کم از کم آپ مبارکباد ہمیں مت دیجئے، کیونکہ ہم تو آپ کے سیاسی حریف ہیں. آپ عوام کو تو مبارکباد دے دیں. 75 سال میں پہلی مرتبہ پہلا روس کا تیل کا جہاز پاکستان آیا ہے، تو کیا عوام کو مبارکباد نہیں بنتی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا تھوڑا بوجھ ہے اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. کہیں کامیابی ہوتی ہے، کہیں اللہ کامیابی دے دیتے ہیں، کہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر تیل آ ہی گیا تو پھر کیا آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ عوام کو مبارکباد دی جائے؟ تو مجھے تو بھائی بہت حیرت ہوتی ہے اس بات پہ. ہمیں کہا گیا کہ پتہ یہ حکومت کیوں الٹی پچھلی حکومت؟ کیونکہ امریکہ نے الٹائی. اور پتہ ہے امریکہ نے کیوں الٹائی؟
کیونکہ ہم روس سے تیل لا رہے تھے سستا. تو بھائی اب کیوں نہیں الٹائی؟ اب تو تیل آ گیا. آپ نے تو ہوا میں ایک بات ہی کی تھی بالکل اس طرح جس طرح آپ نے سائفر نکالا جیب سے اور کہا دکھاؤں گا نہیں، لیکن اس میں ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے. پھر چند مہینوں بعد آپ نے وہ ٹیپ دیکھی، وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہ اللہ آپ کے وہ آپ کی عزت بلند کرے، آپ ایک خط لکھ دیں میرے حق میں، آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا. وہ سائفر کا کیا ہوا؟ وہ غیرت مند قوم کا کیا ہوا؟ یہ گڑ گڑانا کیا ہوا ایک کانگریس وومن کے سامنے کہ آپ کی اللہ عزت بلند کرے، آپ کا خط ہمیں لکھ دیں؟ تو کچھ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، پرانی حکومت کے گمان میں یہ تھا کہ پاکستان ایک بیل ہے جس کے سینگوں کے اوپر پوری دنیا کھڑی ہے. اس نے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ دنیا منتقل کی تو ہم روس کے کیمپ میں آ گئے. اس نے واپس پلٹائی تو ہم امریکہ کے کیمپ میں آ گئے. اگر اس نے سر سیدھا رکھا تو ہم چین کے کیمپ میں آ گئے. ارے بھائی، پاکستان کسی کیمپ میں نہیں ہے. کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ پاکستانی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستانی بچوں کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی معاہدہ کریں تو ہماری پچھلی حکومت کے گمان میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ معاہدہ کیا، اب ہم اس کیمپ میں آ گئے، اب ہم نے یہ معاہدہ ختم کیا، اب ہم اس کیمپ سے نکل گئے، اب ہم نے اس سے بات چیت شروع کی، اب ہم اس کیمپ میں آ گئے. ہم صرف ایک کیمپ میں ہیں اور وہ ہے پاکستانی کیمپ. اور ہماری ہر پالیسی، چاہے توانائی کی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو، اس کا محور صرف ایک ہے کہ پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی. جو گیس کے نرخ تھے غریب کے لیے وہی رکھے گئے، ایک پیسے کا فرق نہیں ڈالا گیا. تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ 4 سال میں کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، ان کو سہولت ملنی چاہیے؟ یا غریب صرف ابھی ہیں؟ اس کے علاوہ میں روسی تیل کی پوری داستان آپ کو سنا چکا ہوں، دوبارہ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں. انہوں نے کہا کہ ہم روس سے بات کر کے آئے ہیں. یہاں پہ آپ نے انٹرویو دیکھا روسی سفیر کا، جس نے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے انٹرویو کیا اور اس نے کہا کہ ہماری تیل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. میں نے اپنی تمام فائلز دیکھی، کسی فائل کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ ہم نے تیل کی بابت کوئی بات کی ہے روس سے. ایک خط ہے جو اس وقت کے وزیر نے جانے سے 1 ہفتہ پہلے لکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ہم توانائی کے شعبے میں آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں. اور جس کانٹریکٹ کے تحت وہ بات کر رہے تھے وہ صرف گیس کا کانٹریکٹ تھا، LNG اور گیس کا کانٹریکٹ تھا، اس وقت تیل کا کانٹریکٹ ہی نہیں تھا. لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو ہم نے تو بھائی روسی یہاں پر آئے جنوری میں، اور مئی کے اینڈ میں یعنی 4-5 مہینے کے اندر اندر وہاں سے جہاز نکل آیا اور جون میں یہاں جہاز پہنچ گیا. اپریل کے، بلکہ مئی کے شروع میں یا اپریل کے اینڈ میں، کیونکہ 1 مہینہ لگتا ہے جہاز کو آنے میں، کو ہمیں 1 مہینہ 10 دن غالباً لگے ہیں جہاز کے آنے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز جو اب پہنچا ہے یہ مئی کے اوائل میں یا اپریل کے اینڈ میں آ چکا تھا. تو جون سے ہوئی بات شروع، اپریل اینڈ میں جہاز نکل گیا، جون میں یہاں پہنچ گیا. تو آپ سے نہیں ہوا، یہ آپ کر لیتے. اور پھر یہاں ہماری وزارت خارجہ نے یہاں کے سفیر سے پوچھا اور ہمارے سفیر نے وہاں کی وزارت توانائی سے پوچھا جو پاکستان کے سفیر ہیں روس میں، اور انہوں نے کہا بھائی ہماری تیل کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں، ہم نے تو گیس پائپ لائن کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اور گیس کے بارے میں بات کی تھی، ہماری تیل کی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن وہی سائفر کہ بس جھوٹ بول دیں یا غلط بیانی کرنے چلیں. جھوٹ ایک سخت لفظ ہے، گھما دیں بات کو. یہ لوگوں کو کیا پتا چلے گا؟ آپ جو مرضی کہتے رہیں، ایک دن ایک بات کریں، دوسرے دن دوسری بات کریں. لیکن بہرحال وہ تیل آ گیا. آذربائیجان سے آنے والی LNG بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا کانٹریکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. ریفائنری کی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریفائنری کی پالیسی اپروو ہو گئی ہے. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جانے سے پہلے $10 بلین کا ایک کانٹریکٹ ہم سائن کر جائیں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان میں ایک ریفائنری لگ جائے. پرانی ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کی پالیسی بھی جو ہے وہ کابینہ کے پاس ہے، وہ بھی اپروو ہونے والی کچھ دنوں میں. ہمارے پاس تو 1 سال تھا، یہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو پچھلے 4 سال میں آپ کے گمان میں یہ کیوں نہیں آیا؟ یہ صرف اوئے تو ہی تھی جو آج صبح سے بھی چل رہی. ارے بھائی آج تو خوشی کا وقت ہے یار، سانس لے لو. آج بھی اوئے تو صبح سے وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے پاکستان بھاڑ میں جائے، ہم جیتے.
ارے یار جیتنے دو پاکستان کو، تم کریڈٹ لے لو، کیا مسئلہ ہے؟ کام تو ہونے دو، جو لوگوں کو سہولت مل رہی ہے اس کو تو سیلیبریٹ کر لو، 2 گھڑی کو تھوڑا 1 انچ آگے تو دیکھ لو، اگر 1 کلومیٹر نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہی وجوہات کی بنا پہ آپ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر پائے، کوئی آپ پالیسی نہیں لا پائے، کسی جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر پائے، کیونکہ آپ نے بس ایک اوئے توئے کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔